نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 111 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ 9ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 9ویں رکوع کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 10ویں رکوع کے اندر اس امت کے قبلہ کو متعین کیا، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی افضلیت کی وجہ کو برقرار رکھنے کا ذریعہ اور طریقہ بیان فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اس امت کی وجہ فضیلت کو بیان کیا ہے کہ یہ امت کیوں افضل ہے۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، اس طرح یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، تمام امتوں کی سردار ہے اور تمام امتوں کی امام امت ہے۔ جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی اس وقت تک باقی امتیں جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو خیر الامم قرار دیا ہے کہ بہترین امت ہے۔ قرآن مجید نے اس امت کے خیر الامت یعنی اس امت کے خیر الامت ہونے کو مختلف طرح سے بیان فرمایا ہے، مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خیر الامم ہونے کی متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک وجہ اس کا امتاً وسطا ہونا ہے، معتدل امت ہونا، ایسی معتدل امت کہ جو افراط اور تفریط سے بچی ہوئی ہے، جو اللہ کے احکامات پر مکمل طور پر کاربند ہوتی ہے اور اعتدال پر قائم رہتی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ یہ ایسی امت ہے کہ جو لوگوں کو دینی اور دنیاوی طور پر نفع پہنچاتی ہے، ان کے نفع کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو بیان فرمائی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنا ہے کہ یہ امت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور شر سے اور برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اور ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خیر ہونے کی یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ پر کامل ایمان رکھتی ہے۔ دیکھیے کہ باقی امتیں بھی اللہ پر ایمان رکھتی تھیں، تو محض ایمان ہونے میں دونوں امتیں، ساری امتیں اس امت کے ساتھ مشترک ہو گئیں، لیکن جو ایمان کا کمال اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ تو متعدد وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامت قرار دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تم ہو خیر امت، بہترین امتوں سے اخرجت، ظاہر کیے گئے ہو، للناسی، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، امتوں میں سے سب سے بہترین ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی تمہارا وجود ہی دنیا کے اندر اس لیے ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو برائی سے منع کرو اور لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم وہ سابقہ امتوں میں بھی تھا،
لیکن دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے توحید کا معنی ہی بدل دیا، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو توحید اور نماز اور انبیاء علیہم والسلام کا قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، تو وہ یہ بڑے بڑے کبائر کرنے لگے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بھی بالکل انہوں نے بدل دیا، یا اس کو بالکل ہی ترک کر دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا۔ لیکن یہ امت مجموعی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہو، تو برائی مختلف طرح کی ہے، برائی شرک کی بھی ہے، کفر کی ہے، بدعات کی ہے، رسوم قبیحہ کی برائی ہے۔ تو جس طرح برائیاں مختلف طرح کی ہیں، تو اس طرح ان کو روکنے کے جو اسباب ہیں، طریقے ہیں، وہ بھی مختلف ہیں۔ کبھی ہاتھ سے روکا جائے گا، کبھی زبان سے روکا جائے گا، کبھی قلم سے روکا جائے گا، کبھی اس برائی کو دل سے ہی برا سمجھا جائے گا، تو مختلف درجات اس کے متعین کیے گئے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان تو باقی امتوں کا بھی تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں تحریف کر دی، اس کے معنی میں تبدیلی کر دی۔ خود کو موحد کہتے ہوئے بھی انہوں نے شرک کیا۔ اب یہودی خود کو موحد کہتے تھے کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح جو مسیحی ہیں وہ یہ کہتے ہیں عقیدہ تثلیث کے بغیر توحید سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہم توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم عقیدہ تثلیث پر ایمان نہ رکھیں۔ تو یہ کیسی توحید ہے کہ وہ تین کو ایک بنا دیں اور پھر بھی کہیں کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم ہیں؟ تو توحید کا معنی ہی بالکل بدل دیا۔ تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جو کامل ایمان ہے، درست ایمان ہے، اور صحیح جو اللہ پر ایمان لانے کی تشریح ہے، جو اس کی توضیح ہے، یا جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، وہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہترین امت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور اللہ پر اس طرح ایمان لائے جس طرح پر اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، تو وہ بہترین امت میں داخل ہو جائے گا۔ وَلَوْ آمَنَ، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب، اہل کتاب، لَكَانَ، تو ہوتا، خَيْرًا لَهُمْ، بہت بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہوئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ٹھہرے۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ کس طرح بہت بہتر ہوتا؟ کہ دنیا کے اندر ان کو عزت ملتی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی تو ان کو عزت ملتی، اور آخرت میں ان کے لیے بہتر یوں ہوتا کہ ان کو دوہرا اجر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں دوہرے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، تو ان کو دوہرا اجر ملتا، تو کتنا ہی بہتر تھا ان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے چند لوگ مومن ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ٹھہرے، اکثر ان میں سے گناہ گار ٹھہرے، بات کو قبول کرنے والے نہ تھے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے، تمہیں، الا اذى، مگر تھوڑی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تمہارے سامنے
پیٹھ پھیر کر بھاگیں، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ دشمن ہیں، دشمن نقصان پہنچانے کے در پر رہتا ہے، نقصان پہنچاتا رہتا ہے، پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، باتیں کریں گے، ہلکا پھلکا حملہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کریں، لیکن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تو تمہارے مقابلے میں وہ جم نہیں سکتے، تمہارے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں سکتے، بلکہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے جو امت مسلمہ کو بزدلی کا درس دیتے ہیں، امت مسلمہ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ جنگ کیوں شروع کر دی، تم نے ان سے جہاد کیوں شروع کر دیا، تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ بنتا نہیں، تمہارا ان کے ساتھ موازنہ بنتا نہیں۔ تو دیکھیے کہ موازنہ تو کبھی بھی نہیں بنا۔ بدر میں اہل ایمان کا اہل شرک سے موازنہ بنتا تھا، احد میں اہل ایمان کا اہل شرک سے موازنہ بنتا تھا، احزاب میں موازنہ بنتا تھا، کسی جگہ پر بھی موازنہ نہیں بنتا۔ صرف وہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر کامل یقین ہو، جس کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں اور تم ثابت قدم رہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو دراصل اس وقت بھی ضرورت یہ ہے کہ اہل ایمان کھڑے ہوں، اہل ایمان ثابت قدم ہوں، اور اہل ایمان ان کے مقابلے کے اندر آ جائیں، اور یہ جو بزدلی ہے اپنے دلوں سے نکال دیں، اور جب بھی اہل ایمان اپنے ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ تو کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ پھر مسلمانوں کو کوس رہے ہیں کہ مسلمان یوں کر رہے ہیں، مسلمان یوں کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ موازنہ بنتا نہیں، مسلمانوں نے جنگ کیوں چھیڑی، مسلمان یوں کیوں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں، مقاتلہ کریں، جنگ کریں، تو وہ تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ تو بزدل ہیں۔ ان کو اپنی زندگی اس طرح عزیز ہے جس طرح اہل ایمان کو کبھی شہادت عزیز ہوا کرتی تھی۔ اگر اہل ایمان اسی طرح شہادت کے جذبے سے نکلیں تو یہ بزدل کبھی بھی سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔